بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ NGM اسلامک آفیشیل دیکھنے اور سننے والے عزیز بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے مبارک تک تفصیل سے خبر دی، اور اس کے بعد بھی آنے والے جتنے بھی اولیاء کرام گزرے سبھی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر دی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی، اور پہلے دن سے ہی روزہ رکھا، سحری سے لے کر افطاری تک آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف کے دن بھر دودھ نہ پیتے تھے۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں ایک مرتبہ جب حج کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، لوگ قافلوں کی صورت میں حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہونے لگے۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت دل تھا کہ آپ بھی سفر کا حصہ بنتے اور اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار فرماتے، لیکن بحالت مجبوری آپ کا جانا ممکن نہ ہو سکا، تو آپ افسردہ اور بجھے دل کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غیر ارادی طور پر ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ اچانک وہ بیل رک گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا، یا عبد القادر ما لہذا خلقت، یعنی اے عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے پیدا تو نہیں کیا گیا۔ رحمۃ اللہ علیہ گھبرا کر گھر کی طرف لوٹ آئے، اور گھر کی چھت پر چڑھ کر رحمۃ اللہ علیہ بجھے دل اور نم آنکھوں کے ساتھ حج پر روانہ ہونے والے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف دھول ہی دھول ہے۔ پھر اچانک سب کچھ صاف ہو گیا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ میدان عرفات میں جو لوگ حج پر روانہ ہوئے تھے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بیٹھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان فرمایا، اور اجازت طلب کی کہ مجھے راہ خدا کے لیے وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے تمام عزیز بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کو بغداد جانے کی اجازت فرمائی۔ وہ جیلان کے باہر تک الوداع کہنے آئیں اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں۔ اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا، اور آپ کا ماتھا چوم کر آپ کو رخصت فرمایا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی میں اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 10 برس کی تھی، اور آپ مکتب میں پڑھنے جاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت اور فضیلت سے فرشتے آپ کو مکتب تک پہنچانے کے لیے آپ کے ساتھ تشریف لے جاتے، اور جب وہاں آپ مکتب میں پہنچ جاتے تو فرشتے تمام لڑکوں سے فرماتے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی ہیں، انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ فراہم کرو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے یہاں ہر جمعرات کو ہلکے
اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو دیکھنے اور سننے والے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو دعاؤں کے ذریعے اس میں شامل کیا جائے گا۔ آخر میں ایک بار پھر تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔